يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ الحمدللہ آج ہم ایک ساتھ ہی نیا پارہ اور نئی سورت شروع کر رہے ہیں، 15واں پارہ الحمدللہ، اور سورہ بنی اسرائیل کا ہم آغاز کریں گے آج۔ سورہ بنی اسرائیل کی ہم آج پہلی 10 آیات پڑھیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے یہ سورت کہف سے پہلے آتی ہے، اور سورت کہف اور سورہ بنی اسرائیل کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، یعنی ان دونوں صورتوں کا پیئر ہے۔ جوڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس صورت جو دو صورتیں جو جوڑے کی شکل میں ہوتی ہیں ان میں بہت سے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ان کے اندر ہوتے ہیں، جیسے بہت سی باتیں اب سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی بھی ملتی جلتی ہیں۔ دیکھیں دونوں ہی کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد سے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے سبحان الذی سے، تسبیح سے، اور سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ سے، اللہ کی حمد سے۔ اور یہ دونوں کلمات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تسبیح جو ہے وہ نصف میزان ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ اتنے یہ عظیم کلمات ہیں سبحان اللہ اور الحمدللہ، یعنی سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی معرفت کی جو میزان ہے وہ عادی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ کہنے سے وہ میزان مکمل طور پہ بھر جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ان دونوں صورتوں کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول کی بجائے عبد کا لفظ آیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسی طرح سورہ کہف میں بھی۔ پھر اور ان میں کیا مشابہت ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے لفظ کل سے، اور سورہ کہف کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا بھی آغاز لفظ کل سے ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے ان میں، جیسے سورہ بنی اسرائیل جی کی جو آخری آیت ہے نا وہ ہے قل الحمدللہ الذی قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، یعنی آپ کہیے الحمدللہ وقل الحمدللہ، یہ حکم ہے ایک طرح سے، ایک حکم پہ ختم ہو رہی ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ تو سورہ کہف کی جو پہلی آیت ہے وہ اس حکم کی تعمیل میں کہا گیا الحمدللہ الذی، گویا سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں جو حکم دیا گیا سورہ کہف کی پہلی آیت میں اس حکم کی تعمیل ہو گئی۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں پہلے سورہ بنی اسرائیل اور پھر انشاءاللہ سورہ کہف میں، تو قرآن بھی ہمارا نصف ہو جائے گا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گئی، پاک ہے وہ ہستی، وہ ذات یعنی اللہ، اسرا جو لے گیا بھی عبدہ اپنے بندے کو، لیلن رات میں، من المسجد الحرامی مسجد حرام سے،
इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा की तरफ, अल्लज़ी वो जो, बारकना हमने बरकत दी, हमने बाबरकत बनाया, हौलहू उसके माहौल को, उसके इर्द गिर्द को, लिनूरियहू ताकि हम दिखाएं उसको, किसको, अपने बंदे को, मिन आयातिना अपनी निशानियों में से, इन्नहू बेशक वो, हुवस समीउल बसीर वही है खूब सुनने वाला और खूब देखने वाला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र के पहले मरहले की तरफ इशारा है, जो मस्जिद हराम से शुरू हुआ मक्का मुकर्रमा से और मस्जिद अक्सा बैतुल मक़दस तक ये सफ़र, ज़मीनी सफ़र मुश्तमिल है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक ही जस्त में पहले ज़मीन का सफ़र किया जिसे असरा कहा जाता है, जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का है, और फिर दूसरा वहाँ पे आपने अंबिया की इमामत भी करवाई, और फिर दूसरा वहाँ से जो सफ़र है आसमान की तरफ उसे मेराज कहा जाता है, वो मेराज का सफ़र है। और उसका जिक्र सिर्फ कुरान में एक जगह में और मिलता है, सूरह नजम में, और बहुत ज़्यादा तफसील और बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में हमें नहीं मिलती कुरान में। तो बारकना हौलहू हमने बरकत दी उसके माहौल को। ये जो बरकत देना है ये दोनों तरह से है, यानी दुनियावी एतबार से भी और रूहानी एतबार से भी। दुनियावी एतबार से ये इलाका बहुत ज़रख़ीज़ है, यहाँ की आबो हवा ख़ुसूसी तौर पर बहुत अच्छी है, और रूहानी एतबार से ये इलाका जो है बहुत से अंबिया का मस्कन रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समेत बहुत से अंबिया यहाँ दफन भी हैं। हैकल सुलेमानी बनी इसराइल की जो मरकज़ी इबादत गाह थी, पता नहीं वहाँ कैसे कैसे नेक बंदे किस किस तरह से इबादत करते रहे होंगे, और ये बनी इसराइल का क़िबला की हैसियत भी इसको हासिल थी। मादी और रूहानी दोनों एतबार से इस इलाके को अल्लाह ने बहुत सी बरकतों से नवाजा। बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना ताकि हम दिखाएं उसे कुछ अपनी निशानियों में से, बेशक वो बहुत सुनने वाला जानने वाला है। जो पहला मरहला था इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से यरूशलेम ले जाया गया, बैतुल मक़दस में तमाम अंबिया को जमा किया गया, उन्हें जिस्म अता किए गए, और वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मेराज के इस हिस्से का जिक्र यहाँ पे हुआ है, वो ये पहला हिस्सा ही है। इसकी एक ख़ुसूसी अहमियत है, ये एक तरह से ऐलान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को तौहीद के ये दोनों मराकिज़ जो हैं बैतुल्लाह और बैतुल मक़दस, इन दोनों का मुतवल्ली बनाया जा रहा है। इसलिए आपको पहले बैतुल मक़दस ले जाया गया, फिर वहाँ से आपके आसमानी सफ़र का मरहला शुरू हुआ, और ताकि हम दिखाएं उसको अपनी निशानियाँ। बनी इसराइल के अहम तरीन तारीख़ी मुकाम का जिक्र करने के बाद अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, व आतईना मूसल किताबा, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब, वजअलनाहु हुदल बनी इसराइल, हमने मूसा को किताब दी और हमने उसे हदायत बनाया बनी इसराइल के लिए, यानी तख़सीस कर दी गई कि तौरात तमाम इंसानियत के लिए हदायत नहीं थी बल्कि सिर्फ बनी इसराइल के लिए हदायत थी। अल्लाह तत्ताखिज़ू मिन दूनी वकीला, कि तुम ना बनाओ मेरे सिवा
کوئی کارساز۔ توحید کا درس دیتی تھی تورات بھی، اور اس کی تعلیمات یہی تھیں کہ اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ ذریۃ من حملنا، اے اولاد ان کی جن کو حملنا ہم نے چڑھایا، ہم نے سوار کیا، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ تھا ہمارا بندہ بہت ہی شکر گزار، وہ ہمارا بہت ہی شکر گزار بندہ تھا نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، جن سے بعد میں نسل انسانی چلی۔ ان میں سے حضرت سام کی نسل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کی اولاد کو یہاں بنی اسرائیل کے طور پر مخاطب کیا جا رہا ہے۔ انہیں یاد کرایا جا رہا ہے کہ حضرت نوح کے ساتھ جن لوگوں کو ہم نے بچایا تھا انہی میں سے ایک کی اولاد تم ہو، اور نوح علیہ السلام ہمارے بہت ہی شکر گزار بندے تھے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو، متنبع کر دیا بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم زمین میں ضرور بضرور فساد کرو گے، مرتین 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ، اور ضرور بضرور کہ ضرور بضرور تم فساد کرو گے فی الارض، زمین میں، مرتین 2 بار، وَلَتَعْلُنَّ، اور ضرور بضرور تم چڑھائی کرو گے، علواً کبیرہ، بہت بڑی چڑھائی، یا سرکشی کرو گے تم، بہت بڑی سرکشی کرنا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے، اولاہما، پہلے کا، یعنی کہ وہ جو فساد کی بات ہے ان میں سے جب وہ پہلے فساد کا وعدہ آ گیا، بعثنا، تو ہم نے بھیجے، علیکم، تم پر، عباد اللہ، اپنے کچھ بندے، الی باسن، بہت سخت لڑائی والے، شدید، سخت، فجاسو خلال الدیار، پھر وہ گھس گئے گھروں کے اندر، وکان وعدا مفعولا، اور تھا یہ وعدہ پورا کیا ہوا۔ یہ اشارہ ہے اس ذلت کی طرف، اس تباہی کی طرف جو بخت نصر کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے یہودیوں پر یروشلم میں واقع ہوئی، اور ایسی تباہی ان پہ نازل ہوئی کہ بخت نصر نے یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا اور ان کی ایک بہت بڑی تعداد کو غلام بنا کے لے گیا۔ یہ اس وقت ہوا جب انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا، اور ایک اللہ کے نبی حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی، گناہوں کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد پھیلانے کے مجرم بنے۔ بعض کہتے ہیں کہ بخت نصر کی بجائے جالوت کو اللہ نے بطور سزا ان پہ مسلط کیا تھا، وہ جالوت جن کا تذکرہ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے۔ طالوت اور جالوت، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کیا تھا، کہ جس نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، یہاں تک کہ طالوت کی قیادت میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ تو یہ پہلے وعدے کی بات ہے۔ ان دونوں میں سے پہلے وعدے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی سخت لڑاکے تھے، پھر وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا،
پھر ہم نے دوبارہ دیا، لکم الکرۃ، تمہیں غلبہ، علیہم ان پر، وَأَمْدَدْنَاكُمْ، اور ہم نے مدد کی تمہاری، بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے بنایا تمہیں، اکثر نفیرا، بڑے جتھے والا، تعداد میں بہت زیادہ، وَجَعَلْنَاكُمْ اکثر، اور ہم نے کر دیا تم نے زیادہ، نفیرا، نفری میں، تعداد میں، اور بڑے جتھے والا ہم نے تمہیں بنا دیا۔ یعنی بخت نصر یا جالوت کہہ لیں گے، ان میں سے جو بھی تھا، اس کے قتل کے بعد ہم نے تمہیں پھر مال اور دولت، بیٹوں اور جاہ و حشمت سے نوازا، جبکہ یہ ساری چیزیں تم سے چھن چکی تھیں، اور پھر ہم نے تمہیں پھر زیادہ طاقتور بنا دیا، پھر تمہیں ہم نے زیادہ تعداد تمہاری کر دی۔ یہ دوسری مرتبہ جب انہوں نے فساد برپا کیا، پھر آگے اس کی بات آ رہی ہے۔ ان احسنتم، اگر تم نے بھلائی کی، احسنتم لانفسکم، تم نے بھلائی کی اپنے نفسوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم نے برائی کی، فَلَهَا، تو وہ بھی انہی کے لیے ہے، یعنی ان نفسوں کے لیے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آیا وعدہ دوسری بار کی سزا کا، دو کا تذکرہ ہوا تھا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں چہرے تمہارے۔ اب یہاں پہ وہ جو پچھلی آیت کا تھا نا کہ ہم نے مسلط کر دیے تم پر بندے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی یہاں سمجھا جائے گا۔ یہ جو لفظ تھا ادھر، اولی باسن شدید، فاسنا علیکم عباد لنا اولی باسن شدید، ہم نے بھیجے تم پر اپنے کچھ بندے بہت سخت لڑائی والے۔ تو یہاں پہ بھی وہی ہے کہ پھر ہم نے بھیجے اپنے کچھ بندے تم پر، لیسوء، تاکہ وہ بگاڑ دیں، وجوہکم، تمہارے چہرے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، یعنی مسجد اقصیٰ میں، کما، جیسا کہ داخلوہ، وہ داخل ہوئے تھے اس میں، اول مرۃ، پہلی بار، وَلِيُتَبِّرُوا، اور تاکہ وہ تباہ کر دیں، ما علو، جس پر وہ غلبہ پائیں، تتبیرا، مکمل تباہ کرنا۔ یہ دوسری مرتبہ انہوں نے فساد برپا کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں تو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا اور ان سے بچا لیا، پھر اللہ نے اس کے نتیجے میں ایک رومی بادشاہ کو ان پر مسلط کیا، اس نے یروشلم پر حملہ کر کے پھر ان کو اینٹ سے اینٹ بچا دی، بہت سوں کو قیدی بنایا، مال لوٹ لیے، مذہبی صحیفوں کو پامال کیا، بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی کو تاراج کیا، ہمیشہ کے لیے وہ بیت المقدس سے ان کو چلا وطن کر دیا، اور یوں ان کی ذلت اور رسوائی کا خوب سامان کیا۔ یہ کب ہوا؟ سن 70 عیسوی میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 500 سال پہلے ایسا ہوا، کیونکہ 570 یا 71 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے 570 سال ہو چکے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس قوم کی داستان عبرت کا جو اپنے وقت کی امت مسلمہ تھی، جس کے اندر 1400 سال تک مسلسل نبوت رہی، جن کو 3 الہامی کتابیں ملی، جنہیں اللہ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین جیسی آیات جن کے بارے میں نازل کی۔
کہ ہم نے تمہیں تمام جہانوں کی فضیلت دی تھی۔ آخر کار انہیں امت مسلمہ کے منصب سے معزول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس منصب پہ فائز کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ایسا؟ اس لیے کہ وہ اپنے کتاب پہ عمل نہیں کر سکے۔ اللہ کی طرف سے ان پہ واضح کیا گیا تھا کہ جب تم لوگ دین سے پھر جاؤ گے، جب تم اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو مذاق بنا لو گے، تو ضرور اللہ کے عذاب کا نشانہ بنو گے۔ چنانچہ 2 مرتبہ ان پہ عذاب کے کوڑے برسے۔ ایک دفعہ عراق کے بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں، جس کے نتیجے میں دونوں اسرائیلی سلطنتیں ختم ہو گئی۔ یروشلم مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ ہیکل سلیمانی ختم کر دیا گیا۔ 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے اور 6 لاکھ کو غلام بنایا گیا۔ پھر اللہ نے ایک دفعہ ان کو اٹھنے کا موقع دیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر غلبہ عطا کیا، لیکن پھر دوبارہ وہی کچھ انہوں نے کیا جو پہلے کیا تھا۔ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، جب دوبارہ انہوں نے اللہ کے دین سے سرکشی اختیار کی، پھر ان کے چہرے بگاڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کچھ بندے بھیجے، پھر ان پہ مسلط کیے سخت جنگجو، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرایا، پھر اس کی بے حرمتی کی۔ رومی جرنیل جو ٹائٹس تھا، اس نے سن 70 میں بیت المقدس کے تقدس کو بری طرح پامال کیا، اور 2000 سالہ تاریخ کے نشیب و فراز ہیں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے، جو ان چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم دوبارہ کرو گے، یعنی وہی حرکتیں اگر تم نے دوبارہ کیں، ادنا، ہم بھی دوبارہ وہی سلوک تمہارے ساتھ کریں گے۔ یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اب تم اپنی ماضی کو دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم کرے، لیکن اگر تم نے وہی طریقے اختیار کیے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے۔ اگر تم نے پہلے کی طرح ہماری نافرمانیوں اور احکام شریعت سے اعراض کو نہ چھوڑا تو ہم بھی اسی طرح پھر تمہیں سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنایا ہے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ نافرمانیوں کی سزا دنیا میں تو ملتی ہی ہے، جبکہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ بھی ہوگا، وہ اس کے علاوہ ہوگا۔ حسیرا، قید خانہ، گھیرنے کی جگہ، جیسے جانوروں کو گھیر کر بند کیا جاتا ہے نا، آخرت میں اللہ کے نافرمانوں کو اکٹھا کر کے جہنم کے قید خانے میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، للتی، اس راستے کی طرف، ہی اقوم، وہ جو سیدھی راہ ہے، وَيُبَشِّرُ، اور وہ خوشخبری دیتا ہے، المؤمنین، مومنوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو عمل کرتے ہیں نیک، ان لہم اجرا کبیرا، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہودیوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اب یاد رکھو یہ قرآن یہی ہے راہ ہدایت، جسے ہم اپنے آخری رسول پر جس کتاب کو نازل کر رہے ہیں، اب یہی راہ ہدایت ہوگی۔ اب اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا رستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ قرآن۔ ان ھذا القرآن،
اگر تم اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو تو اس قرآن کے راستے سے ہو کر آؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے ایک بار پھر تمہارے لیے کھل جائیں گے، اور رحمتیں اور برکتیں اس آخری نبی کی امت کے لیے جو لکھی گئی ہیں تم بھی اس میں حصے دار بن سکو گے۔ اور بہت سے لوگ اس دامن رحمت میں پناہ لینے کے لیے آ گئے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، اور بھی کئی یہودی جو مسلمان ہو گئے تھے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا۔ اور یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، ان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آتدنا لہم، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاباً علیما، دردناک عذاب۔ جہاں بھی اعمال کی خرابی کی بات ہوتی ہے وہاں ایمان بالآخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے جو بہت اہم بات پڑھی وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال کے آئینے میں ہمیں اپنی تصویر دکھائی گئی ہے، کیونکہ آج ہم امت مسلمہ جن رستوں پہ چل رہے ہیں نا، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا تھا تم وہی سب کچھ کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا۔ آپ کی حدیث ہے ایک باقاعدہ کہ تم لوگ ایسے ان کو فالو کرو گے جس طرح سے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، وہی کام سارے جو انہوں نے کیا وہی کچھ تم کرو گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ بنی اسرائیل کو امت مسلمہ کے منصب سے معزول کیا گیا، اب وہ سابقہ امت مسلمہ کی حیثیت ہے ان کی۔ ہمیں ان کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، ان کی قومی تاریخ کے نشیب و فراز کا جائزہ لے کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کون سے کام تھے اور وہ کون سی خرابیاں تھیں جن کے باعث وہ اللہ کے مغضوب ٹھہرے اللہ کے ہاں۔ اللہ قرآن نے انہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ مغضوب علیہم کے الفاظ ان کے بارے میں آئے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور ان کو ہر بات میں، ہر الٹے سیدھے معاملے میں ان کو فالو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا، جن کی وجہ سے انہیں معزول کیا گیا، تاکہ ہم وہ نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما